اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام حق ابیک ان تعلم انہ اصلک و انک فرعہ۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جان رکھو کہ تمہارے باپ کا تم پر حق یہ ہے کہ تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، تم اس کی فر ہو، تمہارا باپ تمہاری جڑ ہے، تم اس کی شاخ ہو۔ ناظرین کرام، دنیا کو بظاہر شاخیں نظر آتی ہیں، دنیا کو شاخوں پہ اگنے والے پھل پھول نظر آتے ہیں، دنیا کو شاخیں تر و تازہ نظر آتی ہیں، شاخیں قابل تعریف نظر آتی ہیں، لیکن یہ شاخیں جو کمال تک پہنچی ہیں یہ بھی در حقیقت ان جڑوں کی مرہون منت ہیں کہ جو زیر زمین ہے۔ وہ جڑیں کہ جو نظر تو نہیں آتی لیکن جڑیں با کمال ہوں تو شاخیں با کمال ہوتی ہیں۔ آج دنیا بھر میں جتنی بھی اولادیں ترقی کی منازل طے کر چکی ہیں، یہ سفر ترقی طے کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں، امام علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں یہ ترقیاں یہ ان کے والد کے مرہون منت ہیں۔ باپ کی محنت اولاد کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ میرے والد مرحوم کو دنیا سے گئے کافی دن بیت گئے، اور ایک بہت ہی ایسا لمحہ کہ جو یہ جس پہ گزرتا ہے وہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی قیامت کی گھڑی ہے۔ بہرحال اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں کربلا دکھائی ہے، اور کربلا والوں کے صبر کے نتیجے میں ہی ہمیں صبر ملتا ہے، اور اپنے غم کربلا والوں کے سامنے کچھ دکھتے نہیں ہیں۔ میں آج کی اس ویڈیو میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس مصیبت کے لمحے میں ہمارے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک رہے، اسپیشلی تمام شیعیان حیدر کرار، ہماری وہ تمام تنظیمیں، تمام بزرگان ملت کہ جن تنظیموں کا دنیا بھر میں، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں عقائد تشیع کے حوالے سے، حقوق تشیع کے حوالے سے اہم ترین کردار ہے۔ میری مراد تحریک جعفریہ، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، مجلس وحدت المسلمین و دیگر ان تنظیموں کے تمام علماء کرام بزرگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن میں سے بعض تشریف بھی لائے میرے غریب خانے میں، اور رابطے بھی کیے، تعزیت کی اور دعائیں دیں۔ ان کی وجہ سے دل بڑا ہوا، ان بزرگان کی وجہ سے حوصلہ ہوا، اور ان کے علاوہ تمام علماء کرام، تمام خطبہ امامیہ، تمام ذاکرین عظام جو تشریف لائے یا جنہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطے کیے یا جن کے تعزیتی پیغامات موصول ہوئے، اور ہمارے تمام دینی ادارے کہ جن کے مدیران، جن کے اساتذہ تشریف لائے، میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات، میرے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی آپ سب کا یہاں آنا۔ میری دعا ہے خداوند منان آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کے علاوہ پورے پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں بھی جن احباب کی عزاداری کے حوالے سے خدمات ہیں، وہ انجمنیں، وہ تنظیمیں، وہ ماتمی دستے کہ جن کے سالاروں نے رابطے کیے، جو کہ خود تشریف لائے اور دنیا کے کونے کونے میں پاپا کے اصال ثواب کے واسطے عزاداری ہوتی رہی، مجالس کا انعقاد ہوتا رہا، مقامات مقدسہ پہ جن احباب نے مجالس کا انعقاد کیا، اور وہاں موجود تمام بزرگان، تمام برادران جو کہ بیماری کے عالم میں بھی پاپا کے حق میں دعائے صحت کرتے رہے، اور اس کے بعد دعائے مغفرت میں بھی مشغول رہے، اور میری حوصلہ افزائی اور میرے ساتھ تعزیت کرتے رہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند منان میرے والد مرحوم کے ساتھ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، قدم قدم پہ زیارت امیر نصیب ہو، لحظہ بلحظہ حضرت شبیر کی شفاعت نصیب ہو۔ اس کے علاوہ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ بابا کی بلندی درجات کے واسطے، پاپا کے چہلم کی مناسبت سے عظیم الشان مجلس امام حسین علیہ السلام کا انعقاد ہوگا 17 جون بروز منگل 2025، نماز مغربین سے متصل فوراً نماز کے بعد امام بارگاہ در حسین سیدہ والی مغربی سیالکوٹ میں منعقد ہوگی مجلس عزا، جس میں علماء کرام و ذاکرین نظام خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں عزاداری بھی بھرپور ہوگی انشاءاللہ، ماتمداری ہوگی، کیونکہ پاپا عزادار تھے، اور عزاداری کے حوالے سے ان کی خدمات اور جو ان کی طرف سے ہمیں میراث ملی، اس میں بہترین جو ایک عنصر، بہترین پہلو ہے وہ عزاداری کا پہلو ہے، محبت اہل بیت کا پہلو ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری بخشش، ہمارے مرحومین کی بخشش مرہون منت ہے ذکر محمد و آل محمد کے ساتھ، آل محمد کے مصائب میں ماتم کرنا، ان کے صبر کو یاد کر کے رونا، یہی ہماری قبر کی بھی نجات ہے، ہماری برزخ کی نجات ہے، ہماری آخرت کی نجات ہے، اسی میں پوشیدہ ہے۔ انشاءاللہ تمام احباب تشریف لائیے گا، ماتمداری ہوگی، اور سیالکوٹ بھر سے تمام ماتمی سنگتیں انشاءاللہ تشریف لائیں گی، پرسہ داری ہوگی، آپ کے منتظر رہیں گے، اور آؤٹ آف سٹی
سے آنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ بھی رہائش کا انشاءاللہ ان کا بھی بندوبست ہوگا، ہم منتظر ہیں، ضرور تشریف لائیے گا۔ 17 جون بروز منگل 2025 بعد از نماز مغربین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔